روزہ ہماری بخشش و مغفرت کا بہترین ذریعہ ہونے کے ساتھ ہماری جسمانی صحت و تندرستی کا بھی ضامن ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس مہینے کے معمولات دیگر مہینوں سے جدا ہوتے ہیں، لہٰذا اس مہینے میں کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط ضروری ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات یہ بے احتیاطی صحت کی خرابی تک لے جاتی ہے۔ سحری اور افطاری میں کیا کھائیں اور کن چیزوں سے احتیاط کریں، ذیل میں ان چیزوں کے متعلق پیش کیے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ صحت بھی بہتر رہے گی اور روزہ بھی رکھنے اور روزہ گزارنے میں بھی دشواری کم ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس میں ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کریم کا حکم پورا کرنے اور روزے میں بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے ہونے والی بے صبری و تشویش سے بچنے کی نیت سے ان پر عمل کریں گے۔ سحری میں کیا کھائیں؟ سحری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے روزے میں قوت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، سحری میں دودھ اور اس سے بنی اشیاء کا استعمال کیجیے۔ نمبر 2، چکی کے آٹے کی روٹی، دلیا یا باسمتی چاول یا دال روٹی وغیرہ استعمال کیجیے کہ ان سے بھوک دیر سے لگتی ہے۔ نمبر 3، دہی توانائی برقرار رکھتا ہے، کوشش کر کے دہی گھر میں ہی بنائیں کیونکہ گھر میں بنائے ہوئے دہی میں کیلشیم زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، دہی میں زیرہ، الائچی یا خوبانی شامل کر کے کھانا اور لسی پینا بھی مفید ہے۔ نمبر 5، سحری تاخیر سے کریں، یعنی دیری سے کریں، لیکن اتنی بھی دیری نہ کریں کہ سحری کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 6، بغیر شکر والے جوس یا دودھ والے جوس پیجیے کہ پیاس کم لگے گی۔ نمبر 7، سحری میں شوربے والا سالن استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 8، بچوں کو سحری و افطار میں پروٹین والی غذاؤں کے ساتھ دودھ والا شربت دیجیے۔ نمبر 9، سحری میں پراٹھے کے بجائے روٹی پر زیتون کا تیل اولیو آئل لگا کر رات کے بنے سالن کے ساتھ کھانا زیادہ مفید ہے۔ نمبر 10، روزے کا دورانیہ طویل ہو تو پیاس سے بچنے کے لیے کھجور کے شیک میں ORS ڈال کر پی لیں، یہ پانی کی کمی سے محفوظ رکھے گی۔ نمبر 11، شوگر کے مریض اگر سحری میں کھجور کھائیں تو بلڈ پریشر اور شوگر لیول ٹھیک رہتا ہے، کھجور قوت کو بحال رکھتی ہے۔ نمبر 12، سحری میں کیلا کھانا بہت ہی مفید ہے۔ سحری میں کیا نہ کھائیں؟ سحری و افطار میں متوازن خوراک ہی صحت کے ضامن ہوتی ہے۔ سحری کے دوران ایک ساتھ بہت زیادہ پانی پی لینا نقصان دہ عمل ہے۔ اس عمل سے معدہ پانی سے بھر جاتا ہے جو اکثر وومٹ یعنی الٹی کا سبب بن جاتا ہے۔ چینی یا مصنوعی شکر سے تیار شدہ غذاؤں کا زیادہ استعمال نقصان پہنچاتا ہے۔ سحری میں سادہ غذاؤں کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ مرغن یا پروٹین والی غذائیں یعنی گوشت وغیرہ کم کھائیں، ان کے کھانے سے دن کے اوقات میں پیاس زیادہ لگے گی۔ زیادہ نمک استعمال نہ کریں۔ گردوں کے مریض سحری و افطار میں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، یہاں تک کہ ڈائلائز کروانے والے افراد اپنے ڈاکٹروں کی ہدایت پر پانی استعمال کریں۔ تلی ہوئی چیزوں سے مکمل پرہیز رکھیے کہ ان سے پیاس کا سبب بنتی ہے۔ سحری کے وقت روغنی غذائیں زیادہ مقدار میں کھانے سے خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے، اس لیے شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ کے مریض اپنے ڈاکٹروں سے لازمی مشورہ کریں اور صرف ان غذاؤں کا انتخاب کریں جو فرض روزوں میں رکاوٹ نہ بنیں۔ افطاری میں کیا کھائیں؟ نمبر 1، روزہ رکھنے سے شام کے وقت کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ کھجور کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور کھجور سے افطار کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہے۔ نمبر 2، دن بھر نہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور کھجور میں ایسی معدنیات اور نمکیات ہوتی ہے جو تیزابیت پر قابو پا لیتی ہے۔ نمبر 3، افطاری کے بعد کے اوقات میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے تاکہ دن کے وقت جسم میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ نمبر 4، روزہ کھولنے کے لیے کھجور، دہی، پانی یا تازہ پھلوں کے رس نوش کیجیے۔ نمبر 5، ایسے پھل اور سبزیاں جن میں پانی کی وافر مقدار موجود ہو، مثلا خربوزہ، تربوزہ، کھیرا، ٹماٹر، انگور، سنگترا، پپیتا اور انانس وغیرہ کا استعمال بہت مفید ہے۔ نمبر 6، رمضان میں زیادہ سے زیادہ موسمی پھل استعمال کریں۔ نمبر 7، افطاری میں ان غذاؤں کا انتخاب کریں جو معدنیات سے بھرپور، نرم اور جلد ہضم ہونے والی ہو۔ نمبر 8، کولڈ ڈرنک اور بازاری مشروبات کے بجائے
روایتی مشروبات مثلاً لسی، شکن جبین، فالسے کا شربت اور ملک شیک وغیرہ پینا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے۔ نمبر 9، افطار کے بعد نماز مغرب مسجد میں باجماعت ادا کریں تاکہ افطار اور کھانے کے درمیان وقفہ ہو جائے اور فرض بھی ادا ہو جائے۔ ایسا کرنے سے کھانا کچھ کم کھایا جائے گا اور ہمارا وزن بھی قابو میں رہے گا۔ نمبر 10، بیمار حضرات خصوصاً ڈائبٹیز یا دل کے مریض میں مبتلا افراد کو اپنے ڈاکٹروں کے مشورے سے کھانا پینا چاہیے۔ افطاری میں کیا نہ کھائیں؟ پکوڑے، سموسے اور ان جیسی دیگر چیزیں اگر کھانی ہی ہو تو ہفتے میں ایک دن کے لیے مخصوص کر دیں کہ یہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ کڑک چائے، کافی، سافٹ ڈرنک یا ان جیسی دیگر مشروبات، مسالہ جات اور تیز مرچ کھانے سے پرہیز کریں۔ سالن وغیرہ میں مرچ مسالہ نارمل رکھیے کہ تیز مسالے پیاس، سینے کی جلن اور پیٹ کی خرابی کا سبب بنتی ہیں۔ افطار کے وقت بہت ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیجیے کہ روزے میں فوراً برف کا ٹھنڈا پانی پی لینے سے گیس، تبخیر معدہ اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہے۔ افطاری میں کھانا کم کھائیں کیونکہ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد اگر آپ کا جسم ایک دم بہت زیادہ غذا حاصل کر لیتا ہے تو یہ پیٹ میں گیس پیدا کرنے سمیت معدے کے دیگر امراض کو جنم دے سکتا ہے۔